اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم وقال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی الی رجل منہم، ایک ایسے مرد پر، ایک ایسے شخص پر جو انہی میں سے ہے. کیا وحی کی ان انذر الناس کہ لوگوں کو خبردار کر، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے اہل ایمان کو. کس بات کی؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک سچا درجہ ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں، یعنی کافر کہنے لگے اس کے جواب میں، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے، کھلا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. یعنی استوا یستوی جو ہے سوا سے ہے، سواء السبیل، سیدھا. تو استوا کا لفظ آتا ہے کہ کوئی شخص گھوڑے کی پشت پر اس طرح سوار ہو کہ بالکل اس کی جو کرو ہے وہ ختم کر دے، یعنی اس پر پوری گرفت حاصل کر لے. یعنی اگر آپ دیکھیں کسی گھوڑے کو تیز دوڑتے ہوئے سائیڈ ویو سے، تو اس کی کمر جو ہے اوپر سے بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. تو گویا وہ سوار کے پوری طرح کنٹرول میں ہے کہ اس طرح بالکل سیدھا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو ثم استوى علی العرش، پھر وہ پورے کنٹرول کے ساتھ عرش پر متمکن ہو گیا. یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد.
دیکھا آپ نے یہاں اب سفارش کا اس بات بھی آ گیا، لیکن ایک اس پر ریسٹرکشن بھی آ گئی۔ آیت الکرسی میں جہاں الفاظ یہ آئے تھے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ اور آیت الکرسی سے بالکل پہلے جو آیت تھی تیسرے پارے کے آغاز میں، اس میں الفاظ سے کہ ڈرو اس دن سے، نہ ڈرو نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی سودا ہوگا، اور نہ کوئی دے دلا کر کوئی چھٹکارا ہو سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کیا ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے ایک ایسا دن لا بیع فیہ کہ اس میں نہ کوئی لین دین ہوگا تجارت کی نوعیت کا، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت اور نہ ہی کوئی شفاعت۔ اب یہاں اگر آپ یہ ترجمہ کر لیں کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، کہ اس دن نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی، ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہی ہوں گے، تو جہاں تک خلت کی مطلقاً نفی ہے کہ کوئی خلیل ہوگا نہیں، یہ نفی نہیں ہے، بلکہ کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی تو اپنی جگہ پر ہوگی، اللہ کے خلیل تو ہوں گے، انسانوں کے درمیان بھی وہ رشتہ ہوگا، لیکن وہ خلت کام نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے ولا شفاعت، شفاعت بھی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد آپ اس آیت کو پڑھیں گے، آیت الکرسی کے اندر ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ اور معلوم ہوا کہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ، پھر اس میں سے ایک ایکسیپشن نکال لی، اور یہاں اس کو اور واضح کر دیا گیا کہ جب یہ فرما دیا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہوگا کوئی سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد، اور جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سفارش جو ہے وہ ہوگی، لیکن وہ سفارش ہوگی کوئی ایسی کہ جو در حقیقت کسی کے بحیثیت سفارش کام نہیں آ رہی ہوگی، لیکن اس سے کوئی اور فنکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے گا کہ اپنے نیک بندوں کا اعزاز کرے گا، فرشتوں کا اعزاز کرے گا، اپنے برگزیدہ بندوں کا، نبیوں میں سے اعزاز کرے گا، انسانوں میں سے، عام انسانوں میں سے بھی جو غیر نبی انسان ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، ان کا بھی اللہ تعالیٰ اعزاز کرے گا۔ اور جس کے لیے میں نے اپنے جو بھی میرا خیال تھا وہ غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ میرا خیال ہے، قرآن کی جہاں آیت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، وہاں تو زبان رکھنی چاہیے انسان کو بند، کہ اس سے اگر انسان نے کوئی زبان اس سے آگے چلائی جو اس کی نفی کی، پھر تو اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور ہدایت کا دروازہ انسان کے لیے بند ہو جائے گا اور گمراہی کا راستہ کھل جائے گا۔ لیکن میرا قول ہے یا کسی اور بزرگ کا قول ہے یا محترم ڈاکٹر صاحب کا قول ہے، ان کا خیال ہے، تو اس خیال سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ اس سے کوئی بہتر تمثیل بھی لا سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ جیسے والدین اپنے بچے کے لیے، بچی کے لیے رشتہ طے کرتے ہیں، پوری تحقیق کرتے ہیں اور تقریباً اسے فائنل کر ہی دیتے ہیں، لیکن پھر فارمل رسپیکٹ جو ہے وہ دیتے ہیں اپنے بزرگوں کو، کہ جو بھی بزرگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی بس ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ فائنل اپروول جو ہے وہ بچے کے دادا دیں گے یا بچی کے دادا دیں گے یا نانا دیں گے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی ان کو ٹیلی فون کر کے بتاتے بھی ہیں کہ یہ اس طرح کا رشتہ ہے اور ہم نے پوری تحقیق جو ہے، بلکہ پہلے بھی وقتاً فوقتاً مشورہ کرتے رہتے ہیں ان سے، لیکن پھر انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ تحقیق کی ہے، یہ علم میں آیا ہے، تو ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا، تو ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ فلاں دن آئیں گے آپ کے پاس، اور پھر آپ جو ہیں اس پر ان کے فائنل جو ہے آپ انہیں فیصلہ اپنا دے دیجئے، یعنی مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاں کر دیجئے۔ تو یہ ان کا کیا ہے، اعزاز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو بخشنے کا فیصلہ کرے گا، ان کی مغفرت کا فیصلہ خود فرمائے گا، لیکن اب وہ اجازت دے گا اپنے کچھ بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو، چنے ہوئے بندوں کو، اپنے دوستوں کو، اور وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ جو بھی اللہ نے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا وہ سفارش کریں گے، تو پبلک کے سامنے یہی آئے گا کہ یہ فلاں کی سفارش ہوئی ہے، لیکن در حقیقت وہ سفارش ان کے کام نہیں آ رہی ہوگی، واللہ اعلم۔
ما من شفین الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، تو وہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ تو تم اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون تو کیا تم تذکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت میں ایک عجیب آپ دیکھیں گے کہ اس کے پہلے حصے میں یعنی رب کو مبتدا لایا گیا ہے اور اللہ کو خبر لایا گیا ہے کہ ان ربکم اللہ ہو، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اور آخر میں ذالکم اللہ ہو، وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو تم اس کی عبادت کرو۔ اس لیے کہ پہلے انفارمیشن ہے، یعنی پہلے حصے میں انفارمیشن ہے اللہ کے بارے میں کہ تمہارا رب تو وہ اللہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا اور جو اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ اب آخری حصے میں چونکہ عبادت پر زور دینا ہے، لہذا اللہ کو ذالکم اللہ، وہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے، اور رب ہونے کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ مالک ہونے کا، کہ تم اس کے غلامی اختیار کر لو، اس کی بندگی کو اختیار کر لو، فاعبدوہ تو تم اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تدبیر کے بارے میں وہ جو 3 اللہ کے کام ہیں، شاہ صاحب کی کتاب حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا، اب یہ ہے وہ تدبیر کہ تخلیق اور تدبیر کو یہاں پر دونوں کو ایک آیت میں اکٹھا کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کون و مکان بنایا، اسی نے تخلیق فرمایا۔ تخلیق کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے ایک پروسیس اللہ نے مقرر کیا کہ ہر چیز ایک خاص ڈھنگ سے، ایک سلیقے سے، ایک پروسیس کے تحت وقوع پذیر ہوتی ہے، اور جب بھی پروسیس ہوگا تو اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھیے گا، وہ لازماً آئیں گی۔ تخلیق کے عمل میں پروسیس بھی ہوگا، ایک عمل بھی ہوگا، اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہوگا۔ جو چیز اللہ کے عالم امر سے وجود میں آئے گی تو عالم امر میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایکسپریس آرڈر سے وقوع پذیر ہوں گے۔ یہ آپ کو میں اس کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ ایک واضح تصویر آپ کے ذہن میں بن جائے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ درختوں کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں میں پیدا کرتا ہے، جانوروں کو پیدا کرتا ہے، تو یہ جانور، انسان، حیوان، درخت یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ایک پروسیس کے تحت پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک وقت ہے کہ کوئی درخت جو ہے وہ 10 سال میں پروان چڑھتا ہے، اور کوئی پودا جو ہے وہ مہینوں کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس جو ہے وہ مقرر کیا ہے ہر چیز کے لیے، اور وقت بھی مقرر کیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور جو ہے وہ دنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور کوئی جانور جو ہے وہ مہینوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک پروسیس ہے کہ جو تخلیق کا عمل بھی ہے اور اس کے ساتھ وقت بھی درکار ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ کام کہ جو عالم امر سے متعلق ہیں، یہ عالم تخلیق ہے، یہ عالم امر ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ فَإِنَّمَا إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے امر کا، اب یہ امر ہے، تو ان یقول لہ کن فیکون، تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو چیز چھلک رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں نہ کوئی پروسیس انوالو ہوگا اور نہ ہی کوئی وقت درکار ہوگا، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب تیسری چیز ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ اب وہ 6 دن کیوں ہیں؟ اب اگر تو یہ پہلی کریشن مانی جائے، کچھ نہیں تھا کہ اللہ نے کچھ پیدا کر دیا، وہ کیا تھا؟ وہ تو ابداع جو تھا وہ تو یہاں ہوا تھا عالم امر سے، ابداع بدیع السماوات والارض ہم پڑھ کے آئے۔ پھر عالم امر ہی سے عام حالات میں تخلیق کا پروسیس، پہلے کچھ نہیں تھا تو اللہ نے کچھ پیدا کر دیا ابداع کے ذریعے سے، اور اب اس ابداع کے بعد کیا ہوا؟ تخلیق کا پروسیس شروع ہوا۔ اس تخلیق کے پروسیس کو 6 دن لگے۔ تخلیق کائنات کب کیسے ہوئی؟ 6 دن میں ہوئی، لیکن یہ 6 دن جو ہیں یہ ہمارے 6 دن نہیں ہیں، یہ اللہ کے 6 دن ہیں، اور اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ One divine day is equal to
1000 human years. 1000 سال، یعنی یہ بھی ایک فگر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو 1000 سال کہے ہیں، پتہ نہیں محاورے میں کہا ہے یا لٹرلی کہا ہے، دونوں چانسز ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں یہ بھی ذکر ہے کہ قرآن مجید وہ جو آخرت کا دن ہوگا وہ بھی تو اللہ کا ایک دن ہے، وہ 50,000 سال کا ہوگا. تو اگر کوئی ایسا کوئی ہے اللہ کا کیلنڈر جس کے حساب سے یہ کہا گیا ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، تو پھر 50 کو آپ 6 سے ضرب دیں گے تو وہ 300,000 سال جو ہے وہ بن جائے گے اس کے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. لیکن جو اصل باٹم لائن ہے وہ کیا ہے کہ بہرحال ایک وقت اور ایک پروسیس بھی اس کے اندر لگا، جس کو اسٹڈی کرے گی ہماری سائنس. انسان اپنے غور و فکر کا مرکز بنا کر اس کو غور کرے گا، کتنا ٹائم لگا، ملین ایئرز لگے کہ کیا لگے، اب وہ زور لگاتا رہے گا. لیکن قرآن جو ہے وہ ایک بات اس نے کہہ دی کہ وقت بھی لگا. اچھا، اس کے بعد ہے عالم امر. عالم امر میں سب سے پہلی چیز جو ہوئی وہ تو ابداع تھا. اب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا یہ پروسیس بنایا سارا کا سارا، لیکن اللہ تعالیٰ تخلیق کا یہ پروسیس بنانے کے بعد ریٹائر نہیں ہوا. اسی نے یہ پروسیس بنایا اور اس میں اس نے کیا کیا، مختلف جو قوانین بنا دیے قدرت کے، جسے ہم قوانین قدرت کہتے ہیں، قوانین تخلیق انہیں کہنا چاہیے. تو اس نے وہ قوانین بنائے اپنے فیصلے سے، اور کیونکہ وہ زندہ ہے اور پوری طرح مستوی ہے عرش کے اوپر، پورے کنٹرول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہاں ریلیکس نہیں کر رہا عرش پر، بلکہ پورے کنٹرول ہے اس کا اس پوری کائنات کے اوپر. لہذا جب وہ چاہے گا تخلیق کے کسی پروسیس کو سسپینڈ کر دے گا، معطل. اب وہ پروسیس تخلیق کا معطل ہوگا تو کیا ہوگا، وہ جو عمل ہے وہ اس امر سے کیا ہوگا، کمپنسیٹ ہو جائے گا، اور کیا ہوگا، معجزہ رونما ہو جائے گا، خارق عادت. خرق کے معنی پھاڑنا، عادت کے معنی روٹین. تو وہ جو روٹین پروسیس ہے وہ ہٹ جائے گا درمیان میں سے، اور کوئی اب نارمل چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. مثلا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے پروسیس میں پانی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی کہ وہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو پانی کی کیا مجال تھی کہ اپنی سطح ہموار رکھے. حضرت موسیٰ نے عصا مارا اللہ کے حکم سے اور جھٹ سے پانی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ادھر کا پانی ادھر رہ گیا، ادھر کا ادھر رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. اسی طرح آگ کی صفت ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ نے آگ سے کہا کن، اب چونکہ آگ مؤنث ہے عربی زبان میں، لہذا کن کا مؤنث کیا ہے، کونی سوری، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. آگ کا کام ہے جلانا، لیکن کس نے اس کو یہ کام اسائن کیا، خود بخود نہیں اس کو اسائن ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام اسائن کیا اس کو. اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو حکم دیا کہ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. تو آگ کی کیا مجال تھی کہ وہ گرم رہتی، فوراً کن فیکون کے تحت فوراً ٹھنڈی ہو گئی ود ان نو ٹائم اور سلامتی والی بن گئی. تو یہ ہے امر. اب تیسرا جو ہے اللہ کا کام وہ ہے تدبیر. پلاننگ. اللہ تعالیٰ اس تخلیق کے عمل کو بھی پلان کرتا ہے. بہت سے لوگ کھانا کھائیں گے لیکن کسی ایک کے لیے وہ کھانا جو ہے وہ مہلک ثابت ہوگا، باقی سب کے لیے تقویت کا باعث بنے گا. یا کبھی وائس ورثہ بھی ہو جاتا ہے، کھانا جو تھا وہ انفیکٹڈ تھا، سارے لیٹ گئے کھا کے، لیکن ایک جو ہے وہ تندرست رہا. اب وہ اس کے لیے ہوں گے اندر فیکٹر ہی کہ اس کا باڈی ریزسٹنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بنا دیا تھا، یا کوئی اور فیکٹر ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ، یہ فیکٹرز کے ملنے ہی سے کوئی کام آتا ہے نا. یعنی وہ جو کہا there are many slips between the lip and the cup and the lip، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک فیکٹر درمیان میں سے نکل جائے تو وہ کپ جو ہے بالکل آپ ہونٹ کے قریب بھی لے گئے ہیں، لیکن آپ کو وہ گھونٹ پینا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا اگر اس میں سے کوئی ایک فیکٹر جو ہے درمیان میں سے نکل جائے گا. اب وہ سارے فیکٹرز کو کسی ایک ٹارگٹ پر جمع کرنا یہ اللہ کے تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے.
جب سارے فیکٹرز کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور جب نہیں جوڑتا تو وہ کام نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنا کہ یہ سب اب پروسیس جو ہے آٹومیٹک چل رہا ہے، نتھنگ از آٹومیٹک، یاد رکھیے گا، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اس کے فیصلوں کے تحت چل رہا ہے۔ تو یہ ہے یدبر الامر، کہ اس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، کیپنگ ان مائنڈ کہ وہ 6 دن اللہ کے دن ہیں، لیکن اصل باٹم لائن کیا ہے کہ تخلیق کا ایک پروسیس تھا جس کے تحت اللہ نے اس حال میں آسمانوں اور زمین کو کریٹ کیا، اور اس کے بعد بھی وہ فارغ نہیں ہو گیا، ریٹائر نہیں ہوا، اس کی ساری کی ساری اتھارٹی پوری طرح انٹیکٹ ہے، یدبر الامر، اور پھر وہ اس تخلیق میں کیا ہو کیا نہ ہو، یہ پودا اگے اور یہ پودا نہ اگے، اب ہوں گے اس کے نیچے فیکٹرز ہی، کہ اس کی جو ہے جڑ جو ہے وہ خراب ہو گئی، اس کو انفیکشن لگ گئی، یا اس کے لگانے میں غلطی ہو گئی، یا اس کا بیج خراب ہو گیا، ہوگا کوئی فیکٹر ہی، لیکن اس کو سمجھنا کہ یہ سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، بائی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اٹس آل انڈر دی پلاننگ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے وہ سارا کچھ عام حالات میں وہ پلاننگ کے اندر ہی کرتا ہے، تخلیق کے پروسیس کے اندر ہی پلان کرتا ہے، لیکن جب وہ چاہتا ہے تو اس تخلیق کے پروسیس کو بالکل سسپینڈ کر کے اور خرق عادت کر کے، روٹین توڑ کر، کن فیکون کے ذریعے بھی اس عمل کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر ذرا پڑھ لیجیے روانی سے اس آیت کو، اب میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا۔ تم سب کا اسی کی طرف لوٹنا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اللہ ہی نے ابتدا کی، تخلیق کی، اور پھر وہی اس کو لوٹائے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے عدل کے ساتھ۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور ایک دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو ہے جس نے سورج کو بنایا روشن، والقمر نورا، اور سورج اور چاند کو بنایا چمکنے والا، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم معلوم کرو سالوں کا حساب، سالوں کا شمار اور حساب کتاب۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور یہ سب کچھ اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر برحق، با مقصد، حق کے ساتھ، پرپسفل، اور حق کا دوسرا مطلب ریئل بھی ہو سکتا ہے، ان دا ریئل سینس۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ تفصیل فرماتا ہے نشانیوں کی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں اور جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین، یعنی اس کائنات کی شکل میں، لآیات لقوم یتقون، بے شک نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں، اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے اس دنیا میں کی۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔
میں کیوں 2 دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں، نوٹ کیجئے، یہ تصویر بھی ہماری ہے، دنیا کی زندگی میں راضی، خوش اور مطمئن، کوئی فکر ہی نہیں، اور کوئی اگر آیات سنائے یہ اور متوجہ کرے تو اس پر جھٹ سے ایک دم ایک جملے میں اس کو وائپ آف کر دیتے ہیں کہ یہ تو کافروں کا ذکر ہے۔ پھر پڑھیے گا غور سے آیت کو، ان الذین لا، میں لفظ برس ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ایسا اندازہ نہ ہو کہ میں نے خام خواہ ایک بات جو ہے وہ تھوپ دی ہے۔ ان الذین لا یرجون، بے شک وہ لوگ کہ جو نہیں امید رکھتے، رجا کہتے ہیں امید کو، لقانا، ہماری ملاقات کی، یعنی ہم سے ملنے کی، وردو، اب یہ اردوئی کا لفظ ہے، اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، وطمئنوا بہا، اور وہ مطمئن ہو گئے اس پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غفلت میں ہیں، اولئک ماواہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ النار، آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ہدایت دے گا ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی، یعنی ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی طرف، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، اللہم اجعلنا منہم، دعواہم فیہا، جب وہ نعمتوں کو دیکھیں گے تو دعواہم فیہا، اس میں ان کی پکار ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ایک دوسرے کے لیے گریٹنگ سلام ہوگی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری کلمہ جو ان کی بات زبان پر آئے گا، جس کی پھر وہ تکرار کریں گے، جس کی وہ تسبیح کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، سارا شکر رب العالمین کے لیے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دے لوگوں کے لیے کس چیز کی؟ الشر استعجالہم بالخیر، اس چیز کی جس کو وہ، اس شر کی جس کی وہ جلدی مچا رہے ہیں خیر کے مقابلے میں، لَقُضِیَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کے لیے ان کی میعاد پوری کر دی جاتی، حساب چکا دیا جاتا، فیصلہ چکا دیا جاتا، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پس ہم چھوڑے دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہک جائیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، تو پھر وہ ہمیں پکارتا ہے اپنی سائیڈز میں، یعنی لیٹا ہوا بھی، او قائدن او قائما، یا بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا، یعنی پھر تو بڑا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اپنی اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، پھر یوں گزرتا ہے کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، کہ اس نے کبھی اس تکلیف میں جو اسے آئی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح اٹریکٹو بنا دیے جاتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے وہ اعمال جو انہوں نے کیے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور تم سے پہلے ہم نے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس آئے ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ انہیں مانتے، كذلك نجزي القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو، مجرم قوم کو، مجرموں کو۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض،
پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں بنا دیا خلیفہ ان کا، یعنی ان کا بعد آنے والا، ان کا سبسٹیچیوٹ فی الارض، زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر کیف تعملون تاکہ ہم تمہیں دیکھیں کہ تم کیا کرتوت کر کے دکھاتے ہو، کیا کر کے دکھاتے ہو، کون سا تیر مارتے ہو۔ پھر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات بینات، ہماری واضح نشانیاں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، اب یہ دیکھیے خاص اس کے اندر یہ لفظ ہے بار بار آ رہا ہے، الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ ایک مرکزی تھیم سمجھیے اس صورت کا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات بینات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، لے آ کوئی قرآن اس کے علاوہ، او بدلہ یا اس کو تبدیل کر دے، اس لیے کہ یہ قرآن تو بڑا ان کمپرومائزنگ ہے، بڑا ریجڈ ہے۔ اور آج یہ بات بھی آپ کو خود مسلمانوں کے اندر جو ہے بڑی شدت کے ساتھ آ رہی ہے کہ یہ قرآن جو تم پیش کرتے ہو تو بہت ریجڈ ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھ رہا، تو یا تو قرآن اور لے آؤ یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دو۔ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں۔ کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ بات وہی ہے، لا یرجون لقاءنا واطمئنوا بہذہ الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید باقی نہیں رہی، وہ جو آخرت کا یقین ہے وہ دل سے نکل گیا ہے، اور دنیا کی زندگی پر ریچھ چکے ہیں ہم لوگ۔ وہ جو دنیا کی زندگی ہمارے دلوں میں کھپ گئی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اب آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، باوجود ماننے کے کہ ہم اصولی طور پر مانتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، لیکن ماننے کے باوجود امید نہیں رہی ہمیں۔ اب اسی کا شاخسانہ ہے کہ یہ قرآن بھی اب ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کو بھی مانتے ہیں اصولی طور پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ایسا اجتہاد ہو کہ جس میں قرآن کی ریجڈیٹی کچھ ذرا کم ہو جائے، یہ ذرا ہمارے مطلب کے مطابق ایکسپلین ہو جائے، یہ ذرا ہمارے جو پرابلمز ہیں انہیں کنسیڈر کر لے۔ اب یہ تقاضا ہے نا قرآن مجید سے، عام تقاضا ہے۔ تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ ھذَا أَوْ بَدِّلْهُ، لے آؤ کوئی اور قرآن اس کے علاوہ یا اسی کو بدل دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ما یکون لی، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں اپنی خواہش نفس سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کرنے والا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب سے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہہ دو ان سے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت ہی نہ کرتا، اور نہ ہی میں تمہیں یہ قرآن انٹروڈیوس کرواتا۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور دیکھو میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، 40 سال میں نے گزارے ہیں، جب تک مجھ پر وحی نہیں آئی تھی میں نے کبھی کلیم کیا تھا؟ بڑا عجیب مضمون ہے یہ۔ اب حضور کی ایک طرف سے ایک دلیل جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو 40 سال میں نے تم میں گزارے، اگر میں کوئی ایمبیشیس آدمی ہوتا اور اگر میں تم پر کوئی روب ڈالنا چاہتا تو 40 سال میں تم پر روب ڈالنے کے لیے میں کئی دھندے کر چکا ہوتا، جیسے لوگ کرتے ہیں ایمبیشیس قسم کے لوگ، لیڈر قسم کے لوگ، لیکن ایسا میں نے کوئی کام تمہارے سامنے 40 سال میں نہیں کیا۔ جب اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے تو پھر تو میں پابند تھا نا، اللہ نے مجھے اپوائنٹ کر دیا اس ڈیوٹی پر، اسائن کر دی گئی مجھے یہ ڈیوٹی، تھا میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھا، میں مجبور ہوں کہ میں تمہارے پاس تمہیں یہ آیات پڑھ کر سناؤں اور میں تمہیں قرآن مجید سے روشناس کروں۔
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اس سے پہلے بھی تم میں ایک عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر ناانصافی کرنے والا کون ہوگا، اس سے بڑھ کر زیادتی کرنے والا کون ہوگا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، ایسی چیزوں کی غلامی اختیار کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچائیں اور نہ ہی ان کو کوئی نفع دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے حضور۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تو ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز پڑھاتے ہو، ایسی چیز سکھاتے ہو، ایسی چیز بتاتے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ جس کو کوئی وہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا کوئی سفارشی اللہ کا ہے۔ تم کہتے ہو وہ سفارشی ہیں اللہ کے حضور، تو وہ سفارشی جو ہوتا ہے وہ تو ویل نون ہوتا ہے نا، تو پورے سلسلہ کون و مکان میں اللہ کے علم کے مطابق تو اس کا کوئی ایسا آدمی نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اس کے حضور بڑھ چڑھ کر سفارش کر سکے۔ اس پر وہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ یہ جو بھانڈ لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ، اب یوں تو وہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد، کہ میں ایک نقالی کر رہا ہوں، کفر نہیں کر رہا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو ذرا خوش کرنے کے لیے۔ تو ایک جو تھا بھانڈ ان میں سے علامیہ بن کے بیٹھ گیا معاذ اللہ، اور دوسرا جو ہے وہ حضرت جبرائیل بن کے بیٹھ گیا، اور پھر ون بائی ون اللہ کے فرشتے جو اللہ کے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو حضرت نوح آئے، حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، پھر آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو اب حضور کا اٹھ کر استقبال کیا، نہیں پوز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا بڑا ویلکم کیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، تو کیونکہ دروازے پر دربان کی حیثیت سے حضرت جبرائیل تھے، تو حضرت جبرائیل سے اس نے کہا کہ میں بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا تم کون ہے؟ ان کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو کون سا نبی ہے؟ ان کا میرا نام غلام احمد قادیانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے نبی آ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے سب کی طرف وہی پہنچائی ہے، میں نے تو تمہیں وہی دی نہیں آگے، تو تم نبی کیسے بن گئے؟ ان کا نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خود اپوائنٹ کیا ہے۔ اب وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یہ ایک شخص ہے، کہتا ہے میرا نام غلام احمد قادیانی ہے، وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ اللہ میں نے بھی سوچ کے کہا کہ نہیں ایسا کوئی نبی میں نے تو نہیں بھیجا۔ پھر اللہ میں نے ڈائری کھولی اپنی اور ڈائری کھول کے چیک کیا کہ نہیں ایسا کوئی رسول نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی سفارشی ہیں، جبکہ اللہ کے علم میں کوئی سفارشی نہ آسمان میں نہ زمین میں اس پوری کائنات میں کہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تو وسیع ہے۔ تو اگر جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہوتا تو اللہ کو پتا ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سفارشی بنایا ہوتا تو اللہ کو پتا ہوتا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا سفارشی ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ سفارشی عام طور پر وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے انسان کی کوئی کنی دبتی ہو، کسی کا کوئی ویک پوائنٹ کسی کے پاس ہو، یا ایسی کوئی اس کی ایکسکلوسیو حیثیت ہو کہ جس کو ریجیکٹ نہ کر سکے۔ مثلا کسی شخص کی بوڑھی والدہ ہے، اب وہ کسی کے لیے سفارش کر دے تو کتنا بھی سخت آدمی ہوگا، کتنا ہی باوصول ہوگا، تو اس کا جی چاہ ہی جائے گا نا، بھائی میری والدہ ہے، بڑی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو ذرا اس کو تو میں خوش کر ہی لوں۔ تو اللہ کے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی منصب ملا بھی ہے تو وہ تو اللہ نے خود دیا ہے نا، تو لہذا کوئی اللہ سے بڑا نہیں، کسی کی پوزیشن اللہ پر ایسی نہیں کہ وہ اللہ پر حاوی ہو جائے، تو لہذا لاجیکلی بھی کوئی سفارشی اس نوعیت کا ہو نہیں سکتا جیسے وہ سمجھ رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ پاک ہے اور بہت بزرگ و برتر ہے، بہت بلند و بالا ہے اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں اور جو شریک یہ بنا رہے ہیں۔
وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے، فاختلفوا، پھر یہ جدا جدا ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا ایک دوسرے سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر ایک بات تیرے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، ان معاملات میں کہ جن کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل فرمائی اللہ نے اس پر کوئی نشانی، کیوں نہ نازل ہوئی، سوری پیسے وائس میں آیا ہے وَلَوْلَا أُنزِلَ، کیوں نہ نازل ہوئی اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی جانب سے، قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہو کہ بے شک غیب کا سارا علم تو اللہ کے پاس ہے، فَانْتَظِرُوا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت اور آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں، قل اللہ اسرع مکرا، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تم سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہیلے کر سکتا ہے، پلاننگ کر سکتا ہے، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اور جو بھی تم پلاننگ کر رہے ہو، ہیلے سوچ رہے ہو، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں سیر کرائی خشکی اور سمندر کی، بر و بحر کی، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں سوار ہوئے، وجرینا بہم بریح طیبۃ فرحوا بها، اور جب وہ ہوا کے ساتھ، عمدہ ہوا کے ساتھ، بڑی ماڈریٹ ہوا کے ساتھ، پاکیزہ ہوا کے ساتھ چلی، تو فرحوا بها، تو یہ سب اس سے بڑے خوش ہوئے، خوب انجوائمنٹ ہو رہی ہے، سمندر کے اندر کشتی چل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ جاءتھا ریح عاصف، کہ آ گئی اس پر ایک تیز ہوا، وجاءہم الموج، اور ان کی طرف موج بڑھی، من کل مکان، ہر جانب سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور انہیں گمان ہوا کہ وہ تو گر گئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، لئن انجیتنا، اور کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دی دی، من ہذہ، اس طوفان سے، اس کیفیت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پس جب اللہ نے ان کو نجات دے دی تو وہ زمین میں بغاوت کرتے ہیں ناحق، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری بغاوت کا وبال تم ہی پر آئے گا، متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا میں برتنے کا سامان ہے جس پر تم ریچھ گئے ہو، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہوگا، فننبئکم بما کنتم تعملون، بس ہم تمہیں جتلا دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کچھ پانی کے جو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے اختلاط سے، یعنی مٹی پہلے موجود ہے اور پانی اور مٹی کے اختلاط سے کیا ہوا، نبات الارض، فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے اختلاف سے زمین کے اندر رویدگی پیدا ہوئی، مما یاکل الناس، ہو کہ جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور چوپائے بھی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما ہو گئی، بھلی لگنے لگی، اور اس کے رہنے والے گمان کرنے لگے کہ بے شک وہ تو اس پر قادر ہیں،
اتاہا امرنا، تو آ گیا ہمارا امر. ابھی وہ دیکھیے امر سامنے، اتانا امرنا، تو ہمارا امر آ گیا. یعنی جو پلاننگ تھی، جو طبی قوانین تھے تخلیق کے، جو بھی ہم نے دیکھا تخلیق، امر اور تدبیر. اب جو اللہ کے تخلیقی قوانین تھے ان کے مطابق تو واقعی معاملہ یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے پانی بھی ٹھیک لگا دیا اور بیج بھی ٹھیک بو دیا، اب وہ یقیناً وہ فصل بڑھے گی اور پھل لائے گی. لیکن اچانک اللہ کا امر آ گیا. اب امر میں کیا ہوا؟ فیصلہ آ گیا کہ اب ہوا ادھر سے نہیں ادھر سے چلے گی. اب پانی جو پہلے اس رخ پہ جاتا تھا، لیکن اب جو سیلاب ہے پانی کا، دریا کا، وہ امڑ کر اس طرف آئے گا. تو فرمایا جا اتاہا امرنا، تو اس کی طرف آیا ہمارا امر، لیلن و نہارن، رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیدن، تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا. کل لم تغن بالامس، کی جیسے کل وہ موجود ہی نہ تھی. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے لوگو. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کس کو بلا رہا ہے اللہ؟ یہ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، کیوں جی؟ کس کو پکارا جا رہا ہے؟ تمام انسانوں کو، ہمیں بھی پکارا جا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، لوگو اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب اس کو راہ یاب کر دیتا ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنی وزیادہ، ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی ہے. ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلۃ، اور ان کے چہروں پر نہ تو کوئی سیاہی ہوگی اور نہ ہی کوئی رسوائی کے آثار ہوں گے. یعنی قیامت کے دن اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلہا، تو اس کی برائی کا بدلہ تو اس جیسا ہی ہوگا. وترہقہم ذلۃ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور ان کے چہروں کا حال یہ ہوگا کہ اس طرح سیاہ ہوں گے کہ جیسے رات کے اندھیرے کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر لا کر ڈال دیا گیا ہو اور اس سے ان کا چہرہ ڈھانپ دیا گیا ہو. اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، ٹھہرے اپنی جگہ پر، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی. فزیلنا بینہم، پس ہم ان کے اندر تفریق پیدا کر دیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوچھتے تھے. فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل ہیں. بات سمجھے آپ کی کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یعنی اللہ کے وہ برگزیدہ بندے کے جو یہاں سے چل بسے، لیکن پچھلوں نے انہی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور انہی کو سفارشی قرار دیا، وہ جو ابھی سفارش کا مضمون چل رہا نا پیچھے سے، اور انہی کو اللہ کا شریک بنا دیا. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو روک دے گا، روکو، ٹھہرو، اور پوچھے گا. تو وہ ایک دوسرے سے اعلان، وہ جو جن کی پوجا کی جا رہی تھی اللہ کے وہ نیک بندے، وہ اعلان برات کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پوجا، اصل میں یہ شیطان کو پوج رہے تھے، نام بیچ میں ہمارا لے رہے تھے، اور ہمارا ان کی اس عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وکفا باللہ، اللہ کو گواہ بنائیں گے کہ وکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل ہیں. یعنی سجدے اپنے خیال کے مطابق تو ان کو کر رہے ہیں، لیکن وہ تو بیچارے زندہ ہی نہیں ہیں،
وہ تو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمیں سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہماری عبادت کر رہا ہے، تو ہم تو غافل تھے ان کی عبادت سے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، یعنی ان کی ایویلیویشن کر لے گا، پرکھ لے گا، خوب اسے چاروں طرف روشن ہو جائے گا کہ آگے کیا بھیجا تھا، میں نے جو کچھ بھیجا تھا وہ ویلڈ ہے کہ انویلڈ ہے، تو پوری طرح جانچ پرکھ ہو جائے گی اس کو۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور سب کے سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہوگا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے کہ وہ ہمارے کام آئیں گے اور وہ ہمارے مولا ہوں گے اور وہ ہمارے آقا ہوں گے، وہ ہماری دستگیری کریں گے، وہ سب کے سب ان سے رخصت ہو جائیں گے، ان سے جاتے رہیں گے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، کہو کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین میں؟ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، کیا وہی کہ جو مالک ہے سماعت اور بصارت کا، یعنی کانوں اور آنکھوں کا، اور جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور جو امر کی تدبیر کرتا ہے، فسیقولون اللہ، تو وہ سب کہیں گے بے شک اللہ ہی۔ فقل افلا تتقون، تو اے محمد آپ ان سے کہیے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ پھر فذالکم اللہ ربکم الحق، تو جان لو کہ وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی مالک ہے۔ کتنا زور ہے اس آیت کے اندر، نوٹ کیجئے گا۔ فذالکم اللہ، تو وہ اللہ ہی کیا ہے؟ ربکم الحق، تمہارا حقیقی رب ہے، حقیقی مالک ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق کے آگے، حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ فانا تصرفون، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہو کہ کیا تمہارے وہ شریک ہیں جو تمہارے شریک ہیں، تمہارے کوئی ایسے بھی شریک ہیں من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ جو تخلیق کے کام کی ابتدا کریں، یعنی جہاں تک ابتدا کا تعلق ہے وہ اللہ کے سوا کسی نے نہیں کی۔ تخلیق کر سکتے ہیں کہ کسی نے یہ گلاس بنا دیا، کسی نے یہ میز بنا دیا، کسی نے یہ کارپیٹ بنا دیا، کسی نے یہ بلڈنگ کھڑی کر دی، یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق کا عمل ہے، لیکن تخلیق کا آغاز وہ تو اللہ کے سوا اور کسی نے کیا۔ تو کیا کوئی تمہارے وہ جو شریک ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے من یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرے، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو ریپیٹ کرے، اس کو دہرائے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہو کہ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے خلق کی، پھر وہی اس کو دہراتا ہے۔ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں اچکے جا رہے ہو، کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے کہو کہ کیا تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں کہ جو حق کی طرف رہنمائی کریں؟ قل اللہ یہدی للحق، کہو کہ بے شک اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی، کہو کہ بے شک اللہ ہی حق کی جانب رہنمائی کرتا ہے، تو کیا وہ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ کہ جو خود بھی ہدایت یافتہ نہ ہو جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ سمجھا بات؟ یعنی ایک طرف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہیں وہ بت کہ جو خود جو ہے وہ راستہ دیکھ کر چل بھی نہیں سکتے جب تک کوئی ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہ رکھے۔ تو کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ یقیناً وہی زیادہ حقدار ہے جو خود بھی ہدایت پر ہے اور وہ دوسروں کو راستہ دکھاتا بھی ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹی سیدھے فیصلے کرتے ہو، کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان کی اکثریت نہیں پیروی کرتی مگر صرف گمان کی، ظن کی۔
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن اور قیاس حق کے مقابلے میں، فیکٹ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بالکل کارآمد نہیں ہوا کرتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک ان کی تمام کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے اس کے سامنے، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ احکام کی تفصیل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے اپنے بات سے گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو تم لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پھر پکارو جس کو تم پکار سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتیہم تاویلہ، حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے یہ جھٹلا دیتے ہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھے ان سے پہلوں نے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، ان میں سے وہ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان تو رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ایسے بھی ہیں جو اسے نہیں مانتے۔ وربک عالم بالمفسدین، اور تیرے مفسدین، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم میرے عمل سے بری الذمہ ہو، وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بظاہر بڑے کان لگا کر آپ کو سنتے ہیں۔ افانتا تسمع الصم، تو آپ بھلا کسی بہرے کو بھی سنوا سکتے ہیں، ولو کانوا لا یعقلون، اور اگرچہ وہ عقل سے بالکل بے بہرا ہو پھر بھی آپ ان کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں سنوا سکتے۔ ومنہم من ینظر الیک، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ افانتا تہدی العمیٰ، تو آپ کسی اندھے کو کیا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ وہ دیکھتے بھی نہ ہو پھر بھی آپ انہیں راستہ دکھا لیں گے؟ نہیں دکھا سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر زیادتی نہیں کرتا کچھ بھی، لیکن اکثر لوگ خود اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ یوم یحشرہم، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، کأن لم یلبثوا إلا ساعة من النہار یتعارفون بینہم، تو وہ ایسے محسوس کریں گے کہ جیسے وہ دنیا میں صرف گھڑی بھر رہے ہیں، ایک دن کا ایک گھنٹہ، ایک کچھ حصہ۔ یتعارفون بینہم، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ابھی ریکگنائز ہی کر رہے تھے کہ گویا آگے بلاوا آ گیا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تو نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی ملاقات کا۔ یہ دیکھیے وہ مرکزی تھیم پھر آ گیا، اللہ کی ملاقات کا انکار۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حصہ اس کا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی عذاب، او نتوفینک، اور اگر ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں، فإلینا مرجعہم، تو یاد رکھیے ان سب کا ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان سب پر گواہ ہے، ان کی کرتوتوں پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جب ان کی طرف رسول بھیج دیے جاتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کی طرف رسول آ جاتا ہے، واحد کے صیغے میں ہے،
قضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، بالقسط، عدل کے ساتھ، وہم لا یظلمون، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جاتی۔